بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب ستہ میں موجود سنن نسائی کے مؤلف اور محدث ہیں۔ امام نسائی آپ کا نام احمد اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور والد کا نام شعیب ہے۔ پورا نسب یوں ہے: احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار النسائی۔ ابو عبد الرحمن کنیت ہے، لقب حافظ الحدیث ہے۔ نام احمد بن شعیب بن یحییٰ بن سنان بن دینار نسائی خراسانی ہے۔ شہر مرو کے قریب نسا ترکمانستان میں 214 ہجری میں ولادت ہوئی۔ اسی کی طرف منسوب ہو کر نسائی اور کبھی نسوی کہلاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے حصول علم کے لیے آپ نے اپنے دیار کے شیوخ سے اخذ علم کے بعد 230 ہجری میں قتیبہ بن سعید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے 2 سال استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ خراسان، عراق، حجاز، جزیرہ، شام اور مصر وغیرہ مختلف مقامات کا سفر کیا۔ اس کے بعد مصر میں سکونت اختیار کر لی اور افادہ و تصنیف میں مشغول رہے۔ ذوالقعدہ 302 ہجری میں مصر سے دمشق آ گئے۔ ناظرین، امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے غیر معمولی قوت حافظہ سے مالا مال کیا تھا۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے دریافت کیا کہ امام مسلم اور امام نسائی میں سے حدیث کا زیادہ حافظ کون ہے؟ تو فرمایا امام نسائی۔ ناظرین، آپ زہد و تقوی میں ضرب المثل تھے۔ ہمیشہ صوم و داودی کے پابند رہے۔ دن و رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا اور اکثر حج کی سعادت سے عمراء و حکام کی محفلوں سے ہمیشہ گریزاں رہتے۔ حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت کے بھی مالک تھے۔ چہرہ نہایت روشن، رنگ نہایت سرخ و سفید اور بڑھاپے میں بھی تر و تازہ نظر آتے۔ 4 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں۔ آپ کے اساتذہ میں امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب حدیث کے لیے حجاز، عراق، شام، مصر وغیرہ کا سفر کیا اور اپنے دور کے مشائخ اعظام سے استفادہ فرمایا۔ آپ کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ نے 15 برس کی عمر ہی سے تحصیل علم کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے نامور اساتذہ کرام میں سے امام بخاری، امام ابو داؤد، امام احمد، امام قتیبہ بن سعید وغیرہ معروف ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری کے توسط سے آپ کے اساتذہ کا سلسلہ سراج الائمہ، امام اعظم، سرتاج الاولیاء ابو حنیفہ بن نعمان بن ثابت سے بھی جا ملتا ہے، جس کا تذکرہ یہاں باعث طوالت ہوگا۔ ناظرین، علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث میں یہ بہترین تصنیف ہے سنن نسائی۔ اس سے قبل ایسی کتاب موجود نہ تھی۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں بعض علماء سنن نسائی کو روایت در روایت کے اعتبار سے صحیح بخاری سے افضل گردانتے ہیں۔ ابن رشید تحریر کرتے ہیں کہ جس قدر کتب حدیث سنن کے انداز پر مرتب کی گئی ہے، ان میں سے سنن نسائی صفات کے اعتبار سے جامع تر تصنیف ہے، کیونکہ امام نسائی نے امام بخاری اور امام مسلم کے انداز کو مجتمع کر دیا ہے۔ امام نسائی جب مصر سے رملہ اور دمشق پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی امیہ کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے یہ پورا خطہ خارجی افکار و نظریات کی زد میں ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وغیرہ کی کھلے عام تنقید کی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر امام نسائی کو بڑا رنج ہوا اور انہوں نے مولا علی کے مناقب میں ایک کتاب خصائص علی تالیف فرمائی۔ پھر خیال ہوا کہ اس کتاب کو جامعہ دمشق میں سنائیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور خارجیت کے اثرات ختم ہوں۔
ابھی آپ نے کتاب کا کچھ حصہ ہی سنایا تھا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی کچھ لکھا ہے۔ آپ نے جواب دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کافی ہے کہ ان کو نجات مل جائے۔ بعض کہتے ہیں یہ جملہ بھی کہا کہ میرے نزدیک ان کا مناقب بیان کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ سن کر لوگ مشتعل ہو گئے، آپ پر تشیع کا الزام عائد کر کے لاتیں مارنا شروع کر دیا۔ آخر اتنا مارا کہ آپ نیم جان ہو گئے۔ خادم اٹھا کر گھر لائے۔ آپ نے ان سے فرمایا، مجھے ابھی مکہ مکرمہ لے چلو، وہاں پہنچ کر مروں یا راستے میں موت آ جائے۔ غرض کے مکہ مکرمہ پہنچ کر انتقال ہوا اور صفا مروہ کے درمیان مدفون ہوئے۔ بعض کا خیال ہے کہ راستے میں ہی انتقال ہوا، وہاں سے مکہ مکرمہ لے جا کر تدفین ہوئی۔ تاریخ وفات 13 صفر المظفر 303 ہجری ہے۔ بہرحال امام موصوف کی یہ عظیم تصنیف آج عالم اسلام کی ہر ایک دینی درسگاہ میں دورہ حدیث میں داخل شامل نصاب ہے، اور اپنی انفرادی اور امتیازی خصوصیت اور طرز نگارش کے اعتبار سے بلا شبہ بخاری اور مسلم کے طرح اہمیت سے پڑھائی جانے کا درجے میں ہے۔